اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جب بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے تو ایک چیز جو سب سے سامنے جو سب سے واضح طور پر ابھر کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ آپ کا وہ نورانی لقب جو زین العابدین کا لقب ہے جو ہمیں ملتا ہے، اور پھر آپ کے عبادات کے وہ عجیب عظمت اور وہ عجیب کیفیت، وہ جب بھی آپ کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو وہ آپ کی عبادات ہر انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور یہی ہمارے لیے افتخار ہے، ہمیں فخر ہے کہ ایسی مقدس ہستیاں اللہ رب العزت نے محمد و آل محمد کے جمال کی صورت میں ہم کو یہ ان گناہ گاروں کو عطا کی ہیں کہ ہمیں یہی ہمارے لیے فخر کافی ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے محب ہیں۔ جب بھی حضرت امام سجاد علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو انفاق، خیرات، مخفی خیرات، اعلانیہ خیرات، اگرچہ جو عموماً جو ہے حضرت امام سجاد کے حوالے سے وہ زیادہ جو ہمارے ممبروں کے اوپر تعارف کرایا جاتا ہے وہ ایک بیمار، سید بیمار، لاچار، اس طرح سے نہیں ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی عظمتیں وہ ایک امتحان تھا، مختصر سا دورانیہ تھا کہ حضرت امام سجاد اگر بیمار نہ ہوتے تو وہ یقیناً کربلا کی جنگ میں شریک ہوتے تو وہ شہید ہو جاتے۔ تو یہ تو نہیں کہ ایک جوان بیٹا، صحیح و سالم بیٹا بیٹھا رہے، باپ مارا جائے، تو یہ تو خلاف عقل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شہادت سے محفوظ رکھنا تھا، آپ کو ایک اور جہاد عطا کرنا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بیماری مسلط کی، اور بیماری کی وجہ سے آپ وہ جہاد کے حکم سے آپ بری ہو گئے، اور اگلے جو جہاد عظیم ہے جہاد بالسیف سے آپ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا، اور جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالعمل، جہاد وہ اعضاء و جوارح کا جو جہاد ہے اس عظیم جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی رکھا۔ تو کوئی آپ کی بیماری کے حوالے سے کوئی نہ سمجھے کہ گویا آپ 35 سال واقعہ کربلا کے بعد رہے تو 35 سال بیمار ہی رہے اور خون روتے رہے، اور وہ اس قسم کا وہ چیز نہیں۔ آپ کی تو ایک دعا، آپ کی عظمتوں کا ایک حصہ ہے آپ کی دعائیں۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے جو آپ ہمیں سب جانتے ہیں، کتاب صحیفہ سجادیہ، جس کا اصلی نام ہے الصحیفۃ الکاملہ۔ اس کی تھوڑا سا تعارف میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد کچھ مزید باتیں بیان کروں گا۔ ان سے پہلے میں ایک حضرت امام سجاد کے حوالے سے، چونکہ دعاؤں کے وہ امام ہیں اور ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنے کا بھی ہمیں سلیقہ نہیں آتا ہے، وہ بھی انہوں نے سکھایا کہ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اس طرح سے مانگو۔ یہ تعلیم بھی، یہ فریضہ تھا ائمہ کا، لہذا وہ فریضہ سب سے احسن طریقے سے جو ادا کیا وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے عبد کی معبود سے کیسے درخواست ہونا چاہیے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو تو میں تم سے تمہاری دعا کو قبول کروں۔ تو مجھے مانگنا کیا چاہیے، یہ بھی ایک ہنر ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ مانگ نہیں سکتا ہے، اور مانگنے کو اس کو ادب بھی نہیں آتا ہے۔ مثال دے دوں، ایک پیغمبر اکرم جو ہے وہ تشریف ایک دفعہ وہاں پر مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے تو طائف سے ایک بوڑھا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ طائف میں تشریف لائے تھے بچپن میں تو میں جو ہے نا وہ طائف سے اس واقعے سے پہلے جب آپ ان کو دعوت دینے کے لیے گئے، انہوں نے پتھر مارے، وہ اس سے پہلے ایک دفعہ حضرت ویسے کسی سفر میں بچپن میں گئے تھے تو کہا کہ میں نے آپ کو مہمان بنایا، وہاں پر آپ کی خدمت تواضع کی، تو پیغمبر نے فرمایا مانگ، آج جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے تم مانگ۔ ایک رات اسے مہمان بنایا، پیغمبر نے فرمایا جو کچھ مانگنا ہے تم مجھ سے مانگ۔ تو اس نادان نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے 200 بکریاں اور ایک غلام دے دیں،
سمجھ آئی نا؟ یہ بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں جو مانگنا ہے آج مجھ سے مانگ لے، بد نصیب دنیا مانگ، آخرت مانگ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں، یا رسول اللہ آپ آپ کے قدموں میں مجھے شہادت نصیب ہو، مانگنا ہے تو یہ چیزیں مانگ۔ اس بد نصیب نے کیا مانگا؟ پیغمبر فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لے، اور اس نے کیا مانگا؟ 200 بکریاں اور ایک غلام جائے۔ پیغمبر فرمایا دے دو اس کو، اس کی معرفت ہی اتنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو مانگنا ہے آج مجھ سے مانگ لے۔ کتنا موقع تھا، کتنی اس کی خوش نصیبی ہو جاتی۔ تو یہ ہے، یعنی اصل جو بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے ائمہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے تو کیا کرنی ہے، کیسے تم نے درخواست کرنی ہے۔ تو میرے سامنے جو کتاب پڑھی ہے وہ ہے صحیفہ سجادیہ۔ اس سے تعارف اور اس کی جو مقدمات ہیں کہ صحیفہ سجادیہ ایک ایسی کتاب ہے جو خود حضرت اس کے مقدمہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جناب متوکل ابن ہارون، یہ قبیلہ ثقیف کے تھے، ثقفی تھے، لیکن بلخ کے اندر ان کا علاقہ جو ہے، بلخ کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ جو نقل کی کہ میں حج پر گیا ہوا تھا، تو حج سے واپسی پر جو ہے میں وہ آیا۔ اب یہ کہاں پر ملاقات ہوئی ہے جناب یحییٰ کی وہ ہارون متوکل بن ہارون کے ساتھ، یہ تقریباً معلوم نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوفہ یا اس کے اطراف میں ہی کہیں پر یہ اس کی ملاقات ہوئی متوکل بن ہارون کی، جب حج سے واپس آ رہا تھا۔ تو جناب 122 ہجری میں جناب زید ابن علی ابن الحسین جو امام سجاد کے بیٹے تھے، جناب زید، ان کی شہادت ہو گئی 122 ہجری میں۔ تو پھر اس 122 ہجری کے بعد جو ہے وہ جناب یحییٰ نے وہاں سے کوفے میں ان کو شہید کیا گیا، اور 3 سال ان کا جنازہ وہاں پر جو ہے وہ کوفے کے اندر لٹکائے رکھا۔ پھر اس کے بعد مومنین نے رات میں شبانہ جو ان کو دفن کر دیا، باہر اتار کے جو اس کو دفن کیا گیا۔ تو جناب یحییٰ جو جناب زید کے بیٹے ہیں، وہ بھی اسی جہاد کے لیے اور اس جناب ہشام ابن عبد الملک کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، جو جناب زید نے بھی ہشام ابن عبد الملک کے خلاف جہاد کیا اور بالآخر شکست ہوئی، ان کو جناب اس طرح سے کیا گیا ظلماً۔ تو یہ بھی اس جہاد کے لیے نیت سے نکلے تھے خراسان کی طرف۔ خراسان جو اس زمانے میں جو پرانا خراسان بولا جاتا تھا، وہ موجودہ ایران کا جو کچھ علاقے ہیں اور پورا افغانستان، اور یہ جو آج کل جو ترکمانستان ہے، یہ ایک ملک جو بنا ہے ترکمانستان، وہ اور تاجکستان، اس قسم کے جو ممالک ہیں، ان ساروں کو اس زمانے میں خراسان بولا جاتا تھا۔ یعنی ایران کے مقابلے ادھر وہ غرب والے علاقے کو ایران بولتے تھے، ادھر یہ شرق والے علاقے کو خراسان بولتے تھے۔ تو حضرت زید حضرت یحییٰ خراسان کے لیے جب وہ جا رہے تھے، جناب یحییٰ کی جو قبر ہے وہ افغانستان کے موجودہ یعنی جوزجان شہر کے اندر ہے، اور جوزجان کے اندر ہی جناب دیبل جب حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جو انہوں نے قصیدہ پڑھا، تو اس قصیدے کے اندر بھی حضرت یحییٰ کی جوزجان کے اندر قبر کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو یہ حضرت یحییٰ اس وقت افغانستان کی طرف اور خراسان کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو ملاقات ہوئی متوکل ابن ہارون کی ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا میں مکے سے آ رہا ہوں، مدینے سے آ رہا ہوں۔ کہا وہاں سے کیا خبر؟ آیا میرے چچا زاد بھائی جب وہ حضرت محمد باقر اور حضرت زید چونکہ آپس میں بھائی تھے، تو میرے چچا زاد سے ملاقات ہوئی۔ کہا ہاں میں ملاقات ہوئی، حضرت امام جعفر صادق سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور دیگر جو اہل بیت کے جو بزرگان سے سب سے میں مل کے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میرے وہ چچا کے بیٹے جناب جعفر امام جعفر صادق جو ہے وہ ان کی کیا خبر؟ تو کہا کہ میں نے امام جعفر صادق سے کچھ باتیں سنی ہیں جو میں آپ کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو کہا کہ نہیں مجھے بتاؤ، کیا شہادت کے بارے میں بیان کیا ہے؟ تو کہا کہ میں تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو غمگین کروں یا آپ کو ناراحت کروں، آپ جا رہے ہیں جہاد کے لیے، تو میں آپ کو ایک بری خبر دے کے آپ کو جنم۔ تو کہا کہ نہیں تم بیان کرو جو کچھ بھی امام جعفر صادق، میرے چچا کے بیٹے امام جعفر صادق، چونکہ یحییٰ ہیں زید کے بیٹے، زید حضرت امام سجاد کے بیٹے، امام جعفر صادق ہیں امام باقر کے بیٹے، امام باقر بھی حضرت امام سجاد کے بیٹے، تو دونوں یہ سگے چچا زاد ہیں، جناب یحییٰ بھی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سگے چچا زاد ہیں۔ جیسے یہاں پر کراچی کے اندر جو جناب
عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو یہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے ہی ہم عصر تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی 148 ہجری میں، ان کی شہادت ہوئی ہے 151 ہجری میں یا 150 ہجری میں، تو بالکل ہم عصر تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ تو جناب متوکل بن ہارون کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے یہ میرے سامنے بیان کیا، تو پھر وہ خود ہی جناب یحییٰ نے بیان کرنا شروع کیا کہ اس سے پہلے جب میرے والد گرامی وہاں سے مدینے سے نکل رہے تھے اس جہاد کے لیے، تو میرے جناب وہ چچا نے امام باقر علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ بھئی آپ جہاد کے لیے نہیں جائیں، چونکہ بھائی تھے حضرت زید اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سگے بھائی تھے، تو انہوں نے منع کیا میرے والد گرامی کو آپ نہیں جائیں اور اس جہاد میں آپ قتل ہوں گے اور آپ کو پھانسی لگایا جائے گا۔ تو یہ بات جب میرے چچا نے یہ بیان کی تھی، تو آیا میرے چچا زاد نے کیا کہا؟ تو جناب متوکل کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق نے بھی فرمایا کہ جس طرح سے میرے چچا زید کو شہید کیا گیا اور ان کو پھانسی دی گئی، ان کی لاش کو لٹکایا گیا، میرے چچا زاد یحییٰ بھی اسی طرح شہید ہوگا اور اس کے جنازے کو بھی لٹکایا جائے گا جن مرنے کے بعد جو ہے وہ۔ تو یہ بات انہوں نے کی ہے۔ بہرحال جب یہ واقعہ ہوا تو جناب یحییٰ اٹھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک اپنے والد گرامی کی ایک بہت بڑی امانت ہے، اگر یہ تم یہ خبر مجھے نہ دیتے تو میں اس کے بارے میں کبھی بھی کسی انسان کو وہ امانت نہ دیتا، کہ وہ امانت یہ ہے کہ میرے والد گرامی نے یعنی حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دونوں پیارے بیٹوں کو، امام باقر علیہ السلام کو اور حضرت جناب زید، ان دونوں بزرگوں کو بٹھایا اپنے سامنے، اور یہ جو صحیفہ کاملہ کی جو 54 دعائیں ہیں، البتہ اس کے اندر کچھ دعائیں جب بعد میں وہ 70-73 دعائیں تھیں، وہ بعد میں کچھ وہ ضائع ہو گئیں، اس کے مقدمہ میں اندر لکھا ہے کچھ ضائع ہو گئیں، تو اب جو موجودہ جو صحیفہ کاملہ کے اندر دعائیں ہیں وہ 54 دعائیں جو وہ ہمارے پاس ہیں۔ تو جناب یحییٰ نے کہا کہ کاش کہ اگر تم نے یہ خبر نہ دی ہوتی تو میں کبھی بھی یہ صحیفہ جو ہے کاملہ جو اپنے میرے والد کی یادگار ہے میں یہ کسی کو نہ دیتا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے قتل کے بعد جو ہے وہ بنی امیہ وہ صحیفہ کاملہ جو میرے والد گرامی اور میرے دادا حضرت امام سجاد کی یہ یادگار ہے اور تحفہ ہے، وہ ان ملعونوں کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ پھر یا تو اس کو اپنے خزانوں میں غائب کر دیں یا پھر وہ جو ہے اس کو اپنے نام سے کسی طرح منسوب کر لیں۔ لہذا میں یہ تمہیں امانت دیتا ہوں کہ تم اگلے سال یا اس سال جب بھی تمہیں موقع ملے تو مدینے جاؤ، تو عبداللہ شاہ غازی جن کا میں ابھی نام میں مبارک لیا، ان کے والد محمد نفس زکیہ کو جو عبداللہ محض کے بیٹے تھے، عبداللہ محض جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے پوتے ہیں، حسن مصنع کے بیٹے ہیں، تو یہ تم نے جو ہے یہ جو صحیفہ کاملہ ہے یہ دے دینا ہے تم نے محمد نفس زکیہ کو، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کو تم نے میری طرف سے یہ دے دینا ہے۔ وہ میری طرف سے اس جہاد کے جو ہم لوگ جو تلوار کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں تو وہ اس میرے بعد وہ اس تلوار کے ساتھ جہاد کریں گے، لہذا یہ تحفہ تم نے میرے طرف سے جا کے دے دینا تم نے محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کو۔ تو جناب متوکل ابن ہارون کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ دوبارہ گیا، اب اگلے سال گیا یا جس طرح سے بھی، تو چونکہ یحییٰ جناب یحییٰ نے ان کو اپنا وہ صحیفہ دے دیا، صحیفہ کاملہ کا جو نسخہ تھا ان کے پاس، چونکہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ڈائریکٹ خود اپنے زبان مبارک سے دعائیں بولتے اور یہ دونوں پیارے بیٹے جو ہیں آپ کے سامنے لکھ رہے تھے اور انہوں نے لکھا، اور اس کے شاہد جو ہے وہ خود حضرت امام صادق علیہ السلام بھی اسی مقدمہ کے اندر لکھا ہے کہ خود امام صادق علیہ السلام بھی اس کے شاہد تھے کہ جب حضرت امام سجاد علیہ السلام لکھوا رہے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ صحیفہ کاملہ کی دعائیں، تو خود اس جلسے کے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہوتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 83 ہجری میں ہے، حضرت امام زین العابدین کی جو شہادت ہے وہ 95 ہجری میں ہے، تو شہادت کے وقت آپ جو ہے وہ ایک قول کے مطابق 80 ہجری میں، ایک قول کے مطابق 83 ہجری میں، تو اگر 83 ہجری میں ولادت ہے
تو 11 سال کے تھے. اگر 80 ہجری میں ولادت ہے تو آپ اس وقت 13 سال کے تھے. تو اس جلسے کے اندر حضرت امام صادق علیہ السلام بھی خود عینی شاہد تھے. جب حضرت یہ اپنے نسخہ لکھوا رہے تھے، اپنی دعاؤں کا مجموعہ لکھوا رہے تھے، تو جناب یحییٰ نے یہ باتیں بیان کی. کہا کہ میں تمہیں امانت دیتا ہوں اور جا کے تم نے جو ہے وہ پھر حضرت یحییٰ کی جو شہادت ہو گئی 125 ہجری میں حضرت یحییٰ کی اسی ہشام کے زمانے میں حضرت کی شہادت ہو گئی. افغانستان کے موجودہ جو شہر ہے جوزجان، اس کے اندر ان کی قبر مطہر ہے، اور جو ہے نا وہ ان کی شہادت ہو گئی. پھر وہ جو حضرت نے بتایا تھا ان کی لاش کو بھی اسی طرح سے بے حرمتی کی گئی جیسے جناب زید کی لاش کی بے حرمتی کی گئی. تو یہ جو جناب متوکل ابن ہارون ہے، یہ نسخہ لے کے مدینہ آ گئے. مدینہ آئے تو حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کی شہادت کو بیان کیا، ان کی مظلومیت کو بیان کیا. پھر وہ نسخہ جو ہے نا وہ پیش کیا حضرت امام صادق علیہ السلام کی. حضرت بہت خوش ہوئے، بہت ہی خوش ہوئے. کہا کہ میرے سامنے یہ میرے چچا نے یہ نسخہ لکھا ہے اور یہ میرے چچا کی اپنی املا ہے. اور پھر حضرت نے کہا کہ جاؤ جو ہے نا کسی کو بھیجا کہ کہا جا کے وہ میرا تبرکات کا وہ جو صندوق لے آؤ. تو اس کے اندر حضرت نے وہ امام باقر علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ بھی اسی متوکل ابن ہارون کو دیا. تو متوکل ابن ہارون کہتا ہے کہ میں نے دونوں نسخوں کو دیکھا تو ایک کلمہ کسی ذرہ بھی فرق نہیں تھا، کیونکہ دونوں بیٹے پیارے بیٹے حضرت امام سجاد کے خود آپ کے سامنے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. تو متوکل یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی ایک کلمہ بھی ان دونوں نسخوں میں فرق نہیں تھا. تو حضرت نے کہا کہ اب چونکہ وصیت کی ہے جناب یحییٰ نے تو تم یہ نسخہ جا ان کو دے دو. تو حضرت نے وہاں پر دونوں بھائی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی محمد نفس زکیہ کو اور ان کے جو بھائی ابراہیم کو، دونوں کو بلایا. کہا کہ آپ کے چچا زاد نے چونکہ وصیت کیا ہے کہ یہ نسخہ آپ کو دیا جائے، اگر وہ وصیت نہ ہوتی تو میں ہرگز جو ہے وہ دیتا نہیں. لیکن میں آپ لوگوں کے اوپر شرط کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ مدینے سے باہر تشریف لے جائیں تو یہ نسخہ اپنے ساتھ آپ نے نہیں لے جانا. یہ نسخہ جو ہے وہ چونکہ بنی امیہ والے احتمال ہے کہ بنی امیہ آپ لوگوں کے قتل کے بعد جو ہے وہ یہ نسخہ جو ہے حاصل کر لیں تو پھر اس کو اپنی طرف منسوب کر لیں یا اپنی طرف یہ دعائیں. جی اتنی متبرک اتنی عظیم خزانہ ہے آل محمد کی تعلیمات کا کہ ہم نہیں چاہتے کہ بنی امیہ کے ہاتھ لگ جائے اور اس کو پھر اپنے خزانوں میں جمع کر لیں اور اپنی طرف منسوب کر کے وہ جب بناتے رہیں. لہذا میں اس شرط کے ساتھ تمہیں دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ مدینے سے اگر باہر آپ جائیں، یعنی وہ جو آپ نے قیام کرنا ہے، چونکہ حضرت کو تو علم غیب تھا نا کہ ان دونوں بھائیوں نے قیام کرنا ہے. پھر یہ دونوں بھائی 145 ہجری میں، یعنی حضرت یحییٰ جو شہید ہوئے 125 ہجری میں، تو 125 کے بعد 20 سال بعد یعنی 145 ہجری میں محمد نفس زکیہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بھائی ابراہیم بھی شہید ہوئے. یہ اس کے زمانے میں جو ہے نا منصور دیوانکی کے زمانے میں ان کو شہید کیا گیا. تو اس طرح سے یہ نسخہ جو ہے بحمد اللہ تعالیٰ خود یہ نسخہ عظیم نسخہ اہل بیت کی تعلیمات کا ایک بہت عظیم سرمایہ ہے. یہ دعائیں ایسی نہیں ہیں کہ جو حضرت پڑھتے تھے اور مومنین لکھتے تھے، بلکہ یہ دعائیں خود حضرت نے اپنی زبان مبارک سے انشاء فرمائی اور تعلیم دی اپنے پیارے بیٹوں کو، اور ان کے توسط سے بحمد اللہ تعالیٰ اہل بیت کا یہ عظیم سرمایہ ہم تک پہنچا ہے. اب ایک دو باتیں میں صحیفہ سجادیہ کی عظمت کے بارے میں بیان کروں گا. اب موجودہ جو صحیفہ سجادیہ ہے اس کے اندر یہ 54 دعائیں ہیں. اب وہ کچھ دعائیں تھیں جو اصل جو دعائیں تھیں وہ 70 کے نزدیک تھیں جو ضائع ہو گئیں. ان میں سے کچھ تو موجودہ نسخے میں یہ 54 دعائیں ہمارے پاس ہیں. اب یہ رہبر کامل کہ جس نے عبد کو اپنے معبود کے ساتھ کس طرح سے اس کو ہم کلام ہونا چاہیے، عبد کو اپنے معبود سے کیا مانگنا چاہیے، یہ سلیقہ سکھایا یا پیغمبر نے یا امام سجاد نے. وسط میں علی بن ابی طالب کی بھی چند ایک دعائیں وہ تفصیل سے نہیں ملے ہمیں، ہم تک نہیں پہنچی ہیں. وہ خزانے ظلم کی وجہ سے وہ غائب ہو گئے. وہ جیسے اہل بیت نے ان کو اس صحیفہ سجادیہ کو بچانے کے لیے اہل بیت امام سجاد نے، امام جعفر صادق نے اپنے وہ چچا زاد بھائیوں کے اوپر شرط کی کہ آپ نے اس کو لے کے نہیں جانا اپنے ساتھ. آپ کوفے میں جائیں گے، آپ بصرے میں جائیں گے تو ممکن ہے آپ کی شہادت ہو جائے اور شہادت کے بعد پھر یہ بنی امیہ کے ہاتھ میں لگ جائے. اتنا اہل بیت اس کے بارے میں حفاظت کرتے تھے. جناب زید نے بھی الحمدللہ واپس کر دیا، ورنہ ممکن ہے ان کی شہادت کے بعد وہ ان کی جو تبرکات ہے وہ سارے کے سارے بنی امیہ کے پاس چلے جاتے. تو اس کی جو
عظمت ہے اس کے بارے میں ایک دو دعائیں، ایک دعا میں آپ کو سفارش کروں گا، دعائیں مکارم الاخلاق ایک مرتبہ زندگی میں ضرور پڑھیں۔ اتنی عجیب یہ دعا ہے، 204 درخواستیں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے۔ ابھی ہمیں تو یہ باتیں آتی نہیں ہیں جو امام سجاد، ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ اولاد دے دے، مال دے دے، بیماری سے شفا دے دے، یہ کر دے وہ کر دے، اس میں یہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ دعائیں مکارم الاخلاق آپ ضرور پڑھیں کہ اللہ سے کیا درخواستیں۔ امام سجاد کو کوئی یہ ضرورت نہیں ہے، وہ درواقع ہمارے راہبر ہیں، تم لوگوں نے یہ مانگنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرو۔ تو امام سجاد علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم میں کیا مانگنا ہے، اپنے رب سے کیا مانگنا ہے۔ تو ایک دعائے مکارم الاخلاق کی میں بہت زیادہ سفارش کروں گا ترجمے کے ساتھ، وہ چونکہ ہم کو عربی تو آتی نہیں ہے، تو دعائے مکارم اخلاق جو ہے وہ ضرور اس کو پڑھیں۔ اور اس دعائیہ انداز ہے، یا اللہ جو امام سجاد یہاں پر فرمانے، یا اللہ مجھے عطا فرما، کہ ایک دو جملے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کیا کیا باتیں۔ یہ مانگنا ہے تو یہ مانگیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبلغ بایمان اکمل الایمان، اے اللہ میرے ایمان کو کمال ایمان کے درجے تک پہنچا دے۔ وہ جو ایمان کے 10 درجے ہیں جو تو جناب سلمان کو عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیری بارگاہ سے ہی سوال کرتا ہوں۔ وجعل یقینی افضل الیقین، اے اللہ میرے یقین کو آخری درجے کا یقین کامل کے منزل پر مجھے فائز فرما۔ وانتہی بنیتی الی احسن النیات، یا اللہ میری نیت کو خالص ترین، خالصا لوجہ اللہ تبارک و تعالی، پاک ترین خالص ترین نیت مجھے عطا فرما کہ بس غیر اللہ مطلق اس کے اندر نہ ہو، بس تو ہی تو میری نیت کو اس کمال کے درجے تک پہنچا دے۔ وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اے میرے عمل کو، کہ جو سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکثر و عملہ کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ احسن عملا، کس کا عمل سب سے بہتر ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں اے اللہ میرے عمل کو احسن الاعمال میں تبدیل فرما۔ یہ ہے حاجتیں، اس طرح کی 204 دعائیں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ہم گناہگاروں کو تعلیم دی ہے۔ ایک دعا جو یہاں پر بڑی لذیذ اور بڑی عظیم دعا ہے وہ ہے جس کا نام ہے دعائے استعاذہ اور دعائے توبہ، کہ جس میں حضرت نے اللہ تعالیٰ سے جو ہماری روحانی بیماریاں اور ہمارے اندر جو روحانی عیب اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں، حسد ہے، عجب ہے، تکبر ہے، ریا ہے، یہ دکھاوے ہیں، اس قسم کی جو مصیبتیں ہمارے ہیں، 44 جو روحانی بیماریاں ہیں، عیوب جو ہمارے اندر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام درواقع وہ استاد ہے، جیسے ہمارے محاورہ ہے نا کہ جناب وہ کہنا دیوار کو اور سنانا ہمسائے کو، یہ درواقع یہ ہیں کہ یعنی حضرت امام سجاد علیہ السلام کوئی ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ وہ کوئی خطائیں کرتے تھے، پیغمبر استغفار کرتے تھے، تو ایسا نہیں کہ پیغمبر نعوذ باللہ کو گناہ کرتے تھے تو استغفار کرتے تھے، وہ راہبر ہیں، وہ انہوں نے سکھانا ہے امت کو، جیسے نماز پڑھنی انہوں نے سکھانی ہے، استغفار کرنا بھی انہوں نے سکھانا ہے، انہوں نے نماز پڑھنا بھی سکھانا ہے، انہوں نے جہاد کرنا بھی سکھانا ہے، تو وہ ہر چیز وہ سکھانے کے لیے تھے۔ لہذا وہ جو مثلا آپ تو کوئی امام سجاد تو تکبر نہیں کرتے تھے تو تاکہ تکبر سے اوپن آ رہے، یا امام سجاد تو حسد نہیں کرتے تھے، وہ امام ہیں وہ کیسے حسد کریں گے؟ وہ درواقع ہم کو سکھایا کہ ہمارے شاگردوں میں تو یہ بیماریاں ہوں گی نا، ہماری امت کے اندر مومنوں میں تو یہ بیماریاں ہوں گی نا، عیب ہوں گے۔ تو یہ تعلیمات حضرت امام سجاد علیہ السلام نے وہ الطاف کیے، وہ کرم کیا اہل بیت نے کہ ہمیں یہ تعلیمات یاد دی۔ تو 3-4 اور بھی دعائیں ہیں
جو وہاں پر والدین کے لیے آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا فرماتے ہیں، امام اپنے والدین کی جو درخواستیں امام اپنے والدین کے لیے وہ کر رہے ہیں، وہی ہمیں بھی ہمارا فریضہ بھی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جو اس طرح سے مخاطب ہے اللہ کہ عجیب و غریب دعا ہے وہ جو والدین کے لیے آپ نے کی، والدین کی عظمت کو بیان کیا اس کے اندر، اللہ اکبر، حیران ہو جاتا ہے انسان۔ وہ دعا میں آپ کو درخواست کروں گا کہ ان دعاؤں کو مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے جو عالیۃ المضامین کے نام سے مفاتیح کے اندر ہے، بہت لطیف، بہت عظیم دعا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح سے ایک جو پیاری دعا ہے وہ دعا ہے نماز کاملہ جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد امام صادق نے ایک دعا بیان کی ہے، ایسی لطیف، ایسی عظیم دعا کہ اصلاً جس نے نہیں پڑھی نا اس نے کچھ معرفت کا خزانہ پایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ صحیفہ سجادیہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ، بس یہ پڑھیں اس طرح سے کہ یعنی یوں پڑھنے کے لیے ثواب کے نہیں پڑھنا، یعنی آپ جب دعا کو شروع کریں گے یا اللہ میں یہ درخواستیں مانگ رہا ہوں، مجھے اگر سمجھ میں نہیں بھی آ رہا نا، یا اللہ یہ میرے استاد، میرے آقا، میرے مولا مجھے یاد دے گئے ہیں، یہ مانگنا ہے تم نے، تو میں یہ جو پڑھ رہا ہوں میں تم سے درخواست کر رہا ہوں، اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، وَأَنْتَهِ بِنِّيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ وَأَنْتَهِ بِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، یا اللہ میرے ہر عمل کو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر عمل ایسا بن جائے کہ جو کائنات کا افضل ترین عمل ہو۔ یہ ہے مانگنے والی چیزیں کہ کاش کے مانگنے والے ہوتے اور وہ اس طرح سے مانگتے، اور اماموں کے شاگرد یہ حضرت نے یاد دیے ہیں۔ اب وہ ہزاروں خزانے اہل بیت کے، مظلومیت اہل بیت کی کہ دنیا نے وہ ہمیں ان سعادتوں سے اور ان سمندروں سے محروم کر دیا ان کی تعلیمات سے، تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں سے استفادہ کریں گے، اور دعا طلب کی انداز میں پڑھنا ہے، صرف تکرار کی شکل میں جیسے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں پڑھنا، بلکہ جو دعا آپ شروع کریں گے، یا اللہ میں یہ مانگ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی جو میرے مولا نے آپ سے مانگا ہے میں حقیر آپ سے یہ مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری یہ درخواست ہے، تو جب پورے کرنے والا ہے، تو سمجھتا ہے نا، مجھے عربی سمجھ میں نہیں آتی، تجھے تو عربی سمجھ آتی ہے نا، اے میرے مولا ہاں ان کے صدقے میں مجھے یہ چیز عطا فرما۔ تو اس طرح سے جب آپ نیت کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہی نورانیت، وہی صفا، وہی برکت آپ کو بھی حاصل ہوگی جو امام سجاد علیہ السلام اپنے نوکروں کو، اپنے محبوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اس مقام اور عظمت تک پہنچیں۔ انشاءاللہ تعالی میں درخواست کروں گا کہ ضرور اس کا دعائی انداز میں مطالعہ فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔